آئیے دوستو، ابھی ہم لوگ سفر کر رہے تھے، ہوٹل سے نکلے یہاں آنے کے لیے تو منظر صاحب نے پیچھے سے کہا کہ اس وقت ہمارے جو ملک کی حالات ہیں، ہندوستان کی حالات ہے، اس سے ہر پڑھا لکھا آدمی پریشان ہے۔ پھر انہوں نے راحت صاحب کا مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سر راحت صاحب آپ کا اس میں کیا خیال ہے؟ راحت صاحب نے کہا کہ میں تو پڑھا لکھا ہی نہیں ہوں۔ دوستو بہت مزے کی بات ہوئی، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر راحت اندوری صاحب نے مشاعرے سے آنے سے پہلے قریب 10 سال سے زیادہ کا عرصہ ایک یونیورسٹی میں بتایا ہے بطور پروفیسر۔ انہوں نے ساگر یونیورسٹی میں خدمات انجام دی ہیں، انہوں نے زندگی کو پڑھا ہے، چہروں کو پڑھا ہے، تجربات اور احساسات کو انہوں نے پڑھا ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر راحت اندوری صاحب جہاں مشاعرہ سنانا جانتے ہیں وہاں مشاعرہ دکھانا بھی جانتے ہیں۔ سلطنت اردوستان کویت میں ڈاکٹر راحت اندوری تشریف لا رہے ہیں۔ نہیں تھوڑی دیر دیکھتا ہوں میں کہ کھڑے رہ سکتا ہوں کہ نہیں، ہے نا، جیسا آپ کہیں۔ السلام علیکم حضرات، السلام علیکم حضرات۔ وعلیکم السلام۔ میں اس بدتمیزی کے لیے معذرت خواہ ہوں، یہ میری مجبوری کو آپ برداشت کر لیں گے ایسا مجھے یقین ہے۔ مجھے پریزیڈنٹ بنا دیا گیا آج کے مشاعرے کا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں پریزیڈنٹ اسے بنایا جاتا ہے جس سے کچھ کام نہیں لینا ہوتا، اور کیا کہنے سر، لیکن مجھے اطمینان ہے، میں مطمئن ہوں کہ میرے جو ساتھی، جو میرا کابینہ تھا، انہوں نے اتنا بہتر کام کر کے بتایا۔ تھینک یو سر، شکریہ سر، کہ 70 برس میں جو کچھ کام نہیں ہوا وہ آج ایک رات میں انہوں نے کر دیا۔ میں اس کامیاب مشاعرے کے لیے عامر میاں کو، ہمارے دوست، ہمارے چھوٹے بھائی معراج حیدر کو اور تمام لوگوں کو مبارکباد تو دیتا ہی ہوں، لیکن سب سے زیادہ نمبر میں آپ لوگوں کو دوں گا جنہوں نے جس سلیقے سے مشاعرہ سنا ہے۔ میں جہاں جہاں سے شعر یاد آئیں گے، کوئی ہوم ورک میں کرتا بھی نہیں کبھی، اور ایسے ہی چل جاتا ہے کام، تو کچھ زیادہ محنت بھی نہیں کرتا سر، لیکن میں ہندوستان اور پاکستان سے بہت دور اس چھوٹے سے ہندوستان اور پاکستان، چھوٹے سے پاکستان کے لوگوں کے بیچ میں ہوں۔ میرے شعروں کی نشست الفاظ کی نشست و برخاست میں آپ کو کہیں کہیں سے ہندوستان کی ہوائیں آتی ہوئی دکھائی ضرور دیں گی، محسوس کریں گے، اور اگر لگ جائے آپ کے میں کیا کہہ رہا ہوں تو میرا ساتھ دیجیے گا۔ ایک 8-10 مہینے سے ایک شعر ہندوستان بھر میں پڑھ رہا تھا، ایک سوال اس میں پیدا ہو جاتا تھا اپنے آپ، لوگ مجھ سے اس کا جواب پوچھتے تھے، جواب میں دے نہیں پاتا تھا، لیکن وہ جواب ابھی کچھ دنوں پہلے، بس یہ نہیں ہونا چاہیے دوسری بار، ورنہ وہ جملہ ہی آخری ہو جائے گا سر۔ جو میں نے یہ کہا کہ اس سوال کا جواب اپنے آپ لوگوں کو ملا، میرا وہ مطلب آپ بھی سن لیں تو ٹھیک ہوگا۔ کہتا ہوں کہ سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا، سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا، آخری پتھر کے بعد آئے گا، سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا، مزہ تو یار دسمبر کے بعد آئے گا، ہائے 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 ہائے، بعد آئے گا، کیا کہنے سر، سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا، مزہ تو یار دسمبر کے بعد آئے گا، مزہ تو یار دسمبر کے بعد آئے گا۔ زندہ باد سر۔ سنیں دوستو کہ رات کی دھڑکن، اتنے اچھے آج شعر سنائے گئے کہ میں جس طریقے سے جو مشاعرہ یہاں پر گلے میں باندھ کر پورے ملک میں گھومتا پھرتا ہوں، میں مائک پر جس وقت بولوں گا اس وقت آپ کو پوری آواز آئے گی۔ اگر آواز نہیں آ رہی ہے تو
تو یہ سمجھنا کہ میں نہیں بول رہا ہوں، بس اس بات کا خیال رکھیں۔ میں جب بولوں گا تو آپ کو ایک لفظ نہ میرا ضائع ہونے دوں گا نہ آپ کا ضائع ہونے دوں گا۔ بے شک بالکل صحیح آپ کا، اللہ کا احسان ہے، لیکن یہ ہے تو بیکار جائے گا، بیچارہ یہ آل منگایا ہے انہوں نے تو میں استعمال کر رہا ہوں۔ میں پڑھا ہوں کہ رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے، رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے، جب تک جاری رہتی ہے، رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے، سوتے نہیں ہم، ذمہ داری رہتی ہے۔ رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے، واہ واہ، رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے، سوتے نہیں ہم، سوتے نہیں ہم، ذمہ داری رہتی ہے۔ سنیں دوستو کہ جا کے یہ کہہ دے، اب میں پھر ایک شعر نیا پڑھنا شروع کرتا ہوں ہندوستان میں، اس کا جواب بھی 8 مہینے کے بعد انشاءاللہ ملے گا۔ جا کے یہ کہہ دے کوئی شولوں سے، جا کے یہ کہہ دے کوئی شولوں سے، جا کے یہ کہہ دے کوئی شولوں سے، چنگاری سے پھول اس بار کھلے ہیں بڑی تیاری۔ ہائے ہائے، واہ 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 واہ، کوئی شولوں سے، چنگاری سے پھول اس بار کھلے ہیں بڑی تیاری سے، مدتوں بعد یوں تبدیل ہوا ہے موسم۔ اس شعر کی حفاظت کر لیجئے گا۔ جا کے یہ کہہ دے کوئی شولوں سے، چنگاری سے پھول اس بار کھلے ہیں بڑی تیاری سے، مدتوں بعد یوں تبدیل ہوا ہے موسم، جیسے چھٹکارا ملا ہو کسی بیماری سے۔ ارے واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں سر، زندہ باد ڈاکٹر راحت اندوری صاحب۔ تبدیل ہوا ہے موسم صاحب، مدتوں بعد یوں تبدیل۔ یہ بچہ جو یہاں سے آواز رہی تھی، آواز آ رہی نہ میری؟ یہ بہت ہی ذہین لڑکا ہے، اس کے بارے میں معلوم کیجئے گا۔ مجھے شک ہے کہ یہ چائے ضرور بیچتا ہوگا۔ مدتوں بعد یوں تبدیل ہوا ہے موسم، جیسے چھٹکارا ملا، جیسے چھٹکارا ملا ہو کسی بیماری سے۔ ہائے ہائے ہائے، صاحب سنیے کہ ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں، ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں، ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں، اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں۔ بہت ندی نے اچھے، دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی، اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں۔ ابھی منظر نے ایک بڑا خوبصورت اشارہ کیا، ہمارے ہندوستان میں ایک کمپین چل رہا ہے، می ٹو، جو بھی بتایا اس نے، یہ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ میں خود چائے کی پیالی کے ساتھ جب اخبار اٹھاتا ہوں سویرے تو کانپتے ہوئے اخبار اٹھاتا ہوں کہ کہیں کسی کی نظر راحت اندوری پہ تو نہیں پڑ گئی ہے، خدا نہ خواستہ۔ اور مجھے تھوڑا سا جھول لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں خالی پن ہے قانون میں یا کسی بھی معاملے میں، خالی کچھ لگتا ہے۔ بھئی دیکھیے، یہ ایک فطری نظام ہے، عورت کی طرف مرد کا اٹریکٹ ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے، ورنہ ہم جنت کے ہوتے دنیا میں آتے ہی نہیں، دنیا ہی نہیں بنائی جاتی۔ یہ سیدھی بات ہے، بالکل سیدھی بات ہے۔ اور اگر صاحب میرا یہ دعویٰ ہے، میں کیونکہ شاعری کر رہا ہوں تو شاعری میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، زندگی میں لاکھ بول لے جھوٹ۔ اگر کوئی شخص ایسا مجھے بتا دیں آپ، جو اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں کبھی زندگی میں کسی عورت کی طرف راغب نہیں ہوا، کسی عورت کو دیکھ کر اٹریکٹ نہیں ہوا، تو یہ میرا دعویٰ ہے کہ یا تو اسے موقع نہیں ملا یا پھر وہ بیمار ہے۔ میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں، بہت ہی ذمہ دار لوگوں کے سامنے شعر پڑھ رہا ہوں۔ یہ جو لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، جو سچ بولنا جانتے ہیں اور سچ کی قدر کرنا بھی جانتے ہیں۔ ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں، اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں، اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں۔ اب شعر سن لیجئے،
اگر میں اجازت دیتا ہوں کہ جو بھی ذمہ دار یہاں پر ہوں میڈیا کے اخبارات کے تو میرے نام سے شعر چھاپ سکتے ہیں۔ اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں، اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں، صاحب اب اتنی ساری شبوں کا حساب کون رکھے؟ اب اتنی ساری شبوں کا اجالے حساب پاؤں کون رکھے؟ پٹکنے لگے ہیں پانی میں، اب اتنی ساری شبوں کا حساب کون رکھے؟ بڑے ثواب کمائے گئے جوانی میں، واہ اب واہ اتنی ساری شبوں کا حساب کون رکھے؟ اب اتنی ساری شبوں کا حساب کون رکھے؟ بڑے ثواب کمائے گئے۔ بڑے ثواب کمائے گئے جائے۔ جو ہمارے ساتھی یہاں پہ تعارف کروا رہے تھے شاعروں کا، ان کا ایک شعر بھی پڑھتے تھے، میرا بھی پڑھا انہوں نے۔ ایک شعر تو جو انہیں پڑھنا چاہیے تھا وہ پڑھا نہیں، اور لیکن جو پڑھا وہ شاید غلط پڑھا، مجھے کھڑے کھڑے احساس ہوا تو میں نے کہا میں اسے درست کر دوں گا۔ کہا ہے کہ نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے۔ غزل کے لوگ ہیں یہاں پر، میں نے محسوس کر لیا ابھی شوکت فہمی جب غزل سنا رہے تھے یا اقبال ارشد پڑھ رہے تھے یا میرا ہمارے بھائی منظر پڑھ رہے تھے، تو غزل جس طریقے سے آپ سن رہے تھے، کہہ رہا ہوں کہ نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے، نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے۔ بگاڑ دیتی ہے، نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے، کبوتروں کو کھلی چھت بگاڑ دیتی ہے۔ واہ، نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے، کبوتروں کو کھلی چھت بگاڑ دیتی ہے، اور جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے، سزا نہ دے کے عدالت بگاڑ دیتی ہے۔ جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں، جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے، سزا نہ دے کے عدالت بگاڑ دیتی ہے۔ سزا نہ دے کے عدالت بگاڑ دیتی ہے۔ کیا کہنے ہیں سر؟ صاحب اہل غزل اگر موجود ہیں تو میرا ایک شعر سنیں۔ سزا نہ دے کے عدالت بگاڑ دیتی ہے، ہمارے پیر، فہمی صاحب شعر سنیے گا، کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پیر تقی میر نے کہا تھا کبھی، جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے، سزا نہ دے کے عدالت بگاڑ دیتی ہے، ہمارے پیر تقی میر نے کہا تھا کبھی، میاں یہ عاشقی عزت بگاڑ دیتی ہے۔ ہمارے پیر تقی میر نے کہا تھا کبھی، میاں یہ عاشقی عزت تقی میر نے کہا کیا تھا، کہنے ہیں سر، کیا کہنے ہیں؟ میاں یہ عاشقی عزت بگاڑ دیتی ہے، یہ چلتی پھرتی دکانوں کی طرح ہوتے ہیں، یہ چلتی پھرتی دکانوں کی طرح ہوتے ہیں، نئے امیروں کو دولت بگاڑ دیتی ہے۔ یہ چلتی پھرتی دکانوں کی طرح ہوتے ہیں، یہ چلتی پھرتی دکانوں کی طرح ہوتے ہیں، واہ 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 واہ، نئے امیروں کو دولت بگاڑ دیتی ہے۔ سنیں دوستو کہ کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا، 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 اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا۔ واہ 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 واہ، کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا، اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا، اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا، اس پار کر دیا۔ مسقط کون سا؟ کویت کے بہت اچھے لوگوں، بہت ہی نیک اور شریف لوگ ہیں آپ، اتنا تو میں نے ہر شعر کا اپنے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جو ہونا چاہیے تھا۔ کہہ رہا ہوں کہ کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا، اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا، افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ کے بیمار کر دیا، افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ کے، اشفاق بھائی آپ بیٹھے ہیں، میں نے آپ پر نظر نہیں پڑی، سلام کرتا ہوں آپ کو بھی،
میں آپ کا بڑا قرضدار ہوں، لیکن آج اللہ کرے آج کچھ تھوڑا سا قرض اتار سکوں۔ افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا۔ اس شعر کی حفاظت کیجئے گا کہ 2 گز صحیح، 2 گز صحیح، 2 گز صحیح، مگر یہ میری ملکیت تو ہے۔ 2 گز صحیح، لوگوں نے پوچھ کے بیمار کر دیا۔ 2 گز صحیح، مگر یہ میری ملکیت تو ہے، میری ملکیت تو ہے۔ اے موت، تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا ہے۔ واہ 2 واہ گز واہ صحیح، 2 گز صحیح، مگر یہ میری ملکیت تو ہے۔ 2 گز صحیح، مگر یہ میری ملکیت تو ہے۔ کیا کہنے اے سر، موت، تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا۔ اب میں ایک چھوٹی چھوٹی غزلوں کے 2 3 شعر پڑھوں گا اور پھر اجازت چاہوں گا۔ دیکھیے وہی لڑکا ہے جس کی میں نے بارے میں کہی، یہ بھائی صاحب آپ ہندوستان میں ہوتے تو کیا ہوتے آپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ وہ ابھی بھی چانس لے سکتے ہیں، صرف ایک کیتلی اور کپ پلیٹ خریدنا ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ صاحب میرے حجرے میں نہیں، سنے سنا صاحب، میرے حجرے میں نہیں، یہ آپ جیسے ہی لوگ کہہ سکتے ہیں، میرے حجرے میں نہیں، میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو۔ ہاں میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو، میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو۔ آسمان لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو۔ کیا کہنے ہیں سر، کیا کہنے ہیں سر، میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ واہ واہ دو۔ واہ، آسمان لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو۔ کہتا ہوں کہ اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل، اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل، اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل۔ آسمان لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو، اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل۔ آپ تو قتل کا الزام ہم ہی پر رکھ دو، ہائے واہ، کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل، اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل۔ آپ تو قتل کا الزام ہم ہی پر رکھ دو۔ صاحب میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں، میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں، چاند تاروں کو بھی لے جا کے وہیں پر رکھ دو۔ بہت اچھے، میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں، میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں، چاند تاروں کو بھی لے جا کے وہیں پر رکھ دو۔ شعر میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ہو وہ جمنا کا کنارہ، ہائے ہائے، ہو وہ جمنا کا کنارہ، سنیے گا ہو وہ جمنا کا کنارہ، یہ کوئی شرط نہیں، ہو وہ جمنا کا کنارہ، یہ کوئی شرط نہیں، مٹی ہی میں رکھنی ہے کہیں پر رکھ دو۔ کیا کہنے ہیں سر، کیا کہنے ہیں، یہ کوئی کیا کہنے ہیں، کیا کہنے آپ ہیں۔ کے ان علاقوں میں، ان ممالک میں اتنی سردیاں نہیں پڑتی جتنی یہاں پر ہم کل سے یہاں سے آئے ہیں، اتنے پریشان ہو رہے ہیں کہ اندر بند کمروں میں بھی کانپ رہے ہیں، یہاں بھی آئے تو بہت۔ تو ایک مطلب میں سناؤں آپ، میرے ساتھ ساتھ ممکن ہے کہ جیسے اس کردار کے اور لوگ ہوں جو ان کے لیے بھی یہ مطلب صحیح ثابت ہوگا۔ صاحب سنیے کہ ایسی سردی ہے، میراج بھائی آپ سنیے، ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دہائی مانگے۔ سن لیجئے گا تو میں اگلا شعر پڑھنے کے لیے ہمت بند کروں گا۔ کہہ رہا ہوں کہ ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دہائی مانگے، سردی ہے کہ سورج بھی دہائی مانگے، جو ہو پردیس میں وہ کس سے رضائی مانگے۔ بہت اچھا ہے سر، سر آپ کا حصہ ہے، واہ 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 واہ۔ ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دہائی مانگے، کیا جو ہو کہنا، پردیس میں وہ کس سے رضائی، وہ کس سے رضائی مانگے۔ صاحب سنیں کہ اپنے حاکم کی
اپنے حاکم کی فقیری پہ ترس آتا ہے. جو ہو پردیس میں وہ کس سے رضائی مانگے؟ اپنے حاکم کی فقیری پہ ترس آتا ہے جو غریبوں سے پسینے کی کمائی مانگا ہے. اپنے حاکم کی فقیری پہ ترس آتا ہے. اپنے حاکم کی فقیری پہ ترس آتا ہے جو غریبوں سے پسینے کی کمائی مانگے. سارا دن جیل کی دیوار اٹھاتے رہیے. سارا دن جیل کی دیوار اٹھاتے رہیے. سارا دن جیل کی دیوار اٹھاتے رہیے. ایسی آزادی کہ ہر شخص رہائی مانگے. بہت اچھا ہے سر، بہت اچھا ہے. واہ واہ سارا دن جیل کی دیوار اٹھاتے رہیے. ایسی آزادی کہ ہر شخص رہائی مانگے. رہائی، ہر شخص رہائی مانگے. سنیں دوستو، غزل کے 2-3 شعر پڑھتا ہوں. کہتا ہوں کہ تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں، تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں، تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے میں. واہ 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 واہ. تجلیوں، مجھے عادت نہیں ہے کہ میں کچھ زیادہ کہوں شعر کے بارے میں، لیکن کبھی کبھی مجبوری آ جاتی ہے. یہ جو میں نے مطلب پڑھا اس کے بارے میں مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ اچھا تھا. تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں، تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے میں. اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے. اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے. پسینے چھوٹ گئے ایک دیا بنانے میں. اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے. کیا کہنے ہیں سر. اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے. پسینے چھوٹ گئے ایک دیا بنانے میں. میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں جسے لگا ہے زمانہ خدا بنانے. بہت اچھے. واہ واہ. میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں. میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں جسے لگا ہے زمانہ خدا بنانے میں. شعر سنے کہ ابھی انہیں نہ پریشان کرو مسیحاؤ. میں نے کہا نا کہ سوال پیدا ہوگا اور 8 مہینے کے بعد 10 مہینے بعد پھر جواب ملے گا. کہہ رہا ہوں کہ جسے لگا ہے زمانہ خدا بنانے میں ابھی انہیں نہ پریشان کرو مسیحاؤ. مریض الجھے ہوئے ہیں دوا بنانے میں. ابھی انہیں نہ پریشان کرو. ابھی انہیں نہ پریشان کرو. واہ واہ سر. واہ واہ واہ. مریض الجھے ہوئے ہیں دوا بنانے میں، دوا بنانے میں. اور یہ چند لوگ شورا حضرات میرے ساتھی سبھی میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. عمر میں چھوٹے ہیں لیکن فن میں مجھ سے بہت بڑے ہیں. ان سب کو شریک کر رہا ہوں. یہ چند لوگ، میں نے ادھر اشارہ نہیں کیا ہے، میں نے ادھر اشارہ کیا. یہ چند لوگ مریض الجھے ہوئے ہیں دوا بنانے میں. مریض الجھے ہوئے ہیں دوا بنانے میں. یہ چند لوگ جو بستی میں سب سے اچھے ہیں، انہی کا ہاتھ ہے مجھ کو برا بنانے میں. کیا کہنے چند لوگ، کیا کہنے ہیں سر. یہ چند لوگ جو واہ 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 واہ. یہ چند لوگ ہائے ہائے ہائے. سب سے اچھے ہیں. 2 شعر سن لیجیے اور پھر اس کے بعد ایک غزل کے 2-3 شعر پر کافی وقت ہو گیا. یہ مطلب خاص طور پر سنانا چاہا. گولڈی صاحب تشریف رکھتے ہیں نا. آپ کو دیکھ کے ہی مجھے یاد آیا. یہ مطلب میں ایک ایونٹ میں گیا تھا چنڈی گڑھ، وہیں سے لے کر آیا ہوں. اور شام کا وقت تھا، میں کسی کام کی وجہ سے نکلا تھا کسی ٹہلنے. تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک 5 فٹ 8 انچ کا ایک مہتاب چاند ٹہلتا ٹہلتا میری طرف آ رہا ہے. میں حیرت میں پڑ گیا کہ زمین پر مہتاب.
جب میں نے گردن اس طرف پھیری، نظر اس طرف پھیری تو دیکھا کہ 5.5 فٹ کا اس طرف سے چلا رہا ہے۔ پھر میں نے صاحب چاروں طرف نظر گھمائی تو مہتاب ہی مہتاب، مہتاب ہی مہتاب، مہتاب ہی مہتاب۔ تو میں نے مطلع لکھا ہے، آپ کی نظر کرتا ہوں، چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں، چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں، مہتاب دکھائیں گے تمہیں، چلتے پھرتے ہوئے مہتاب، چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں، چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں، ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے تمہیں، چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں، کیا کہنے ہیں سر، کیا چلتے کہنے پھرتے ہوئے بابا، مہتاب دکھائیں گے تمہیں، چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں، ہم سے ملنا کبھی، ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے تمہیں، چاند ہر چھت پہ ہے، سورج ہے ہر ایک آنگن میں۔ اس شعر کی ایسے ہی داد ملنا چاہیے جیسے ہی دے رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہوں کہ چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں، ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے تمہیں، چاند ہر چھت پہ ہے، سورج ہے ہر ایک آنگن میں، نیند سے جاگو تو کچھ خواب دکھائیں گے تمہیں، واہ واہ چاند ہر واہ، چھت پہ ہے، سورج ہے ہر ایک آنگن میں، واہ 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 چاند واہ، ہر چھت پہ ہے، سورج ہے ہر ایک آنگن میں، نیند سے جاگو تو کچھ خواب دکھائیں گے، نیند سے جاگو تو کچھ خواب دکھائیں گے تمہیں۔ یہ ایک دونوں کمزور اور کچے شعروں کا سہارا میں نے لیا صرف ایک اچھا شعر سنانے کے لیے۔ قاعدے سے یہاں سے جو آواز ہے نہیں، اسے یہ کہنا تھا کہ پھر آپ نے دو کیوں سنا، ایک ہی سنا دیتے، ایسا کہہ سکتے تھے یہ، اس لیے کہ ذہین آدمی ہے، لیکن نہیں کہا تو میں نے ان کو بتا دیا۔ چاند ہر چھت پہ ہے، ایک شعر سنا رہا ہوں، سورج ہے ہر ایک آنگن میں، واہ، نیند سے جاگو تو کچھ خواب دکھائیں گے، خواب دکھائیں گے تمہیں، صاحب ریت بن جاتا ہے، ریت بن جاتا ہے، ریت بن جاتا ہے، اڑ جاتا ہے سارا پانی، جون میں گاؤں کا تالاب دکھائیں گے تمہیں، ہائے ہائے، ریت بن واہ جاتا ہے، اڑ جاتا ہے سارا پانی، واہ 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 واہ، جون میں گاؤں کا تالاب، ابھی اس کا حفاظت کیجئے گا، جون میں واہ گاؤں کا واہ واہ تالاب دکھائیں گے تمہیں، کہتا ہوں کہ پوچھتے کیا ہو، کویت کے اچھے لوگوں، پوچھتے کیا ہو، پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے، پوچھتے کیا ہو کہ جون رومال میں کے گاؤں بیٹے، کا تالاب دکھائیں گے تمہیں، ارے پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے، پھر کسی روز یہ سیلاب دکھائیں گے تمہیں، واہ 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 پوچھتے واہ، کیا ہو کہ رومال کے پیچھے، واہ 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 واہ، پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے، پھر کسی روز یہ سیلاب دکھائیں گے۔ میرا خیال ہے کافی ہو گیا، اگر نہیں ہوا میں بھی رسمی طور پر پوچھ رہا تھا ایسا کہیں سنے دوستوں کہ تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، محبت میں گوارا کر کے، تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے، تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے، دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے، آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے، آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے میں نے، دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے، آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے میں نے، چند مٹی کے چراغوں کو ستارہ کر کے، بہت اچھے، واہ آسمانوں کی طرف واہ پھینک واہ دیا ہے میں نے، آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے میں نے، چند مٹی کے چراغوں کو ستارہ کر کے، ایک چنگاری نظر آئی تھی بستی میں، اسے آہا آہا، وہ الگ ہٹ گیا، آندھی کو اشارہ کر، واہ واہ واہ، ایک چنگاری نظر آئی تھی، ایک چنگاری نظر آئی تھی بستی میں، اسے وہ الگ ہٹ گیا، وہ الگ ہٹ گیا، آندھی کو
اشارہ کر کے میں وہ دریا ہوں، میں وہ دریا ہوں، میں وہ دریا ہوں کہ ہر بوند بھنور ہے جس کی۔ کیا اچھا ہے سر، واہ واہ واہ، تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر۔ بہت اچھے، واہ 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 واہ، میں وہ دریا ہوں کہ ہر بوند بھنور ہے جس کی۔ کیا کہنے، تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے۔ غزل والوں ایک شعر اور سنو، تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے، آتے جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں کئی رنگ میرے چہرے کیا پر۔ کہنے ہیں سر، کیا کہنے، واہ واہ واہ، لوگ لیتے ہیں مزہ ذکر تمہارا کر کے۔ ہائے 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 جاتے ہائے ہیں کئی ہائے رنگ ہائے میرے ہائے چہرے ہائے، پر۔ کیا آتے جاتے کہنے ہیں ہیں سر، کئی رنگ میرے چہرے پر۔ ہائے ہائے ہائے، لوگ لیتے ہیں مزہ ذکر تمہارا کر کے۔ واہ ایک شعر واہ واہ سن واہ، لیجیے، آخری شعر ہے اور پھر مجھے اجازت ہے۔ اے لوگ لیتے ہیں مزہ ذکر تمہارا کر کے، کہتا ہوں کہ منتظر ہوں، منتظر ہوں، منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے۔ لوگ لیتے ہیں مزہ ذکر تمہارا کر کے، منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے۔ چاند کو چھت پہ بلا لوں گا اشارہ کر کے، ہائے ہائے ہائے، منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے۔ چاند کو چھت پہ بلا لوں گا اشارہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ کیا کہنے، سر وہ ایمان کہتے ہیں سر، وہ بتائیں، ہندوستان کہتے ہیں۔ دیکھیے آپ کی محبتیں ہیں مجھ سے، میرا یہ کیریئر جو ہے 50 برس کا ہے، میرے خیال ہے 50 سال سے مشاعرے پڑھتا ہوں۔ میرے سامنے لوگ فرمائش کرتے ہیں شاعروں سے، شاعرات سے، مجھ سے کبھی فرمائش کوئی نہیں کرتا، لیکن اب آپ کر رہے ہیں تو میرے لیے تو آنر کی، رسپیکٹ کی بات ہے کہ کتنی بڑی بات ہے۔ سر لیکن آپ لوگوں کو میں یہ مشورہ دے دوں جن نے بھی یہ کہا ہے، یہ بتا دوں کہ مجھے بڑا بھائی سمجھیں آپ، اور یہ میری بات کو گھاٹ باندھ کے رکھ لیں کہ مردوں سے فرمائش نہیں کرنا چاہیے۔ یہ غزل یہ 30-35 برس پہلے میں نے 30-35 سال پہلے غزل کہی تھی، ہندوستان کے شہروں پڑھی، بھول بھال گیا، سب ختم ہو گیا قصہ۔ پچھلے 4 برس سے یہ غزل پھر سے اگائی۔ اب جس شہر میں جاتا ہوں وہ لوگ یاد دلاتے ہیں، مجھے میں سمجھ نہیں پاتا کہ 30 برس پہلے کے جو ملک کے حالات تھے ان میں اور آج 4 برس کے حالات کیوں اس میں ممانعت لگتی ہے۔ واہ، بہرحال آپ کا حکم ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں، مجھے کوئی نہیں۔ اگر خلاف ہیں، اگر خلاف ہیں ہونے دو، اگر خلاف ہیں ہونے دو، جان تھوڑی ہے، جان تھوڑی ہے۔ اگر خلاف ہیں ہونے دو، اگر خلاف ہیں ہونے دو، جان تھوڑی ہے۔ یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے۔ اگر خلاف ہیں ہونے دو، جان واہ 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 واہ، جان تھوڑی ہے۔ اس غزل میں نے پیرل ایک غزل کے رکھی ہے، اتنے برے شعر ہیں اس میں، حالانکہ برے تو یہ بھی ہیں، لیکن ہاں آپ دوسرے شعر پہ اونگنے لگ جائیں گے جس آپ نے فرمائش کر کے مجھ سے پڑھوایا ہے، تو آپ ذرا ایسا سنیں کہ مجھے لگے کہ آخری وقت میں آخری غزل پر بھی لوگ زندہ تھے، بس اتنا یہ سمجھ چھوڑ دیں۔ کہتا ہوں کہ اگر خلاف ہیں ہونے دو، جان تھوڑی ہے، جان تھوڑی ہے۔ یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے صاحب۔ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر واہ کی واہ زد واہ میں، واہ، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی زد میں، یہاں پہ صرف یہاں پہ ہمارا صرف مکان تھوڑی، ہمارا، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ میاں جو ہمارے منہ سے جو نکلے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے۔ بہت اچھا ہے سر، واہ واہ ہمارے منہ سے جو واہ، نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے۔ ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے۔ یہ شعر سنیں،
کہ میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے۔ اور عرض کیا ہے کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ بہت اچھے، واہ 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 واہ، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ بڑی محبتوں کے ساتھ یہ میں شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں۔ جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ بہت اچھے، واہ 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 واہ، کیا کہنے۔ ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کی اس صدارتی کلام کے ساتھ امن اور انصاف کی دعا مانگتے ہوئے آج کے اس مشاعرے کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔